الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ کل اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ کی محبت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی، جس کا خلاصہ، جن باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ تعلق دنیا کے اندر تعلق کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے انسان کا انسان سے تعلق، ایک ہے انسان بندے مومن کا اللہ سے تعلق۔ جسے آسان لفظ میں اگر ادا کرنا چاہے تو یہ قسم ہے تعلق مع الخلق، مخلوق کے ساتھ تعلق۔ یہ قسم ہے تعلق مع اللہ، مع الخالق، اللہ کے ساتھ تعلق۔ یہ پہلی قسم جو ہے تعلق مع الخلق، مخلوق کے ساتھ تعلق، اس میں تمام تعلقات آ گئے، میاں بیوی کے درمیان تعلق، والدین اولاد کے درمیان تعلق، دوست دوست کے درمیان تعلق، دنیا بھر کے تعلقات اس میں آ گئے تعلق مع الخلق میں۔ دونوں تعلق میں ایک فرق بتلایا گیا تھا کہ عام طور پر دو تعلق میں سے آدمی کسے مشکل سمجھتا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ عام طور پر شیطان ہمارے اندر یہ دھوکہ دیا ہے، ہم کو یہ غفلت میں مبتلا کیا ہے کہ مخلوق سے تعلق رکھنا آسان ہے، خالق سے تعلق پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ عام طور پر ہم لوگ اپنے گفتگو میں بولتے ہیں، بھائی یہ تو بڑے بڑے اولیاء کرام کا کام ہے، ہم سے کہاں یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ سے تعلق رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے، کل بھی بتلایا گیا تھا کہ وہ دونوں جانب کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ تعلق پیدا کرنا اور تعلق باقی رکھنا دونوں جانب سے ہونا چاہیے۔ یعنی شوہر بھی بیوی سے تعلق رکھے، بیوی شوہر سے تعلق رکھے، دونوں جانب سے ہو تو تعلق پیدا ہوگا اور برقرار رہے گا۔ اگر کسی ایک جانب سے منقطع ہو جائے تو تعلق ہمیشہ کے لیے کٹ ہو جائے گا۔ والدین اولاد ہو، دوست ہو، میاں بیوی ہو، یا رشتہ دار ہوں، اڑوس پڑوس ہوں، سب میں ایسے ہی دونوں جانب سے ہونا۔ لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے، عجیب ہے کہ اللہ ایسا پیارا رحمان ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لے تو فوراً دوستی جو ہے، تعلق جو ہے اللہ کے جانب سے آتا۔ اللہ خود اللہ ولی الذین آمنوا، جیسے کہ آیت پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا ولی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ مومن اللہ کا ولی ہے، یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ مومن کا ولی ہے، مومن اللہ کا ولی ہے، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ مومن اللہ کا ولی ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، اس کے بغیر کارۂ چار نہیں، ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں، ہمارا تعلق اللہ سے ہونا ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، کسی کے محتاج نہیں، سمدیت ہے ان کی ذات، کسی کے محتاج نہیں، کسی کے پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر ویسی ذات رہ کر، غنی مغنی ذات رہ کر، صرف ہمارے ایمان لے آنے کی وجہ سے وہ خود تعلق کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے۔ تو ایک جانب جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر فنا نہیں ہے تو اس کے تعلق میں بھی فنائیت نہیں ہے۔ جو ہی آدمی کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوتا، اللہ کا تعلق اسے مل جاتا ہے، اس جانب سے منقطع ہونا، تعلق ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جیسے میاں بیوی میں مثال رکھ لو کہ ادھر سے بھی تعلق ٹوٹنا ممکن ہے، ادھر جانے شوہر کی جانب سے بھی تعلق ٹوٹنا ممکن ہے، شوہر کی جانب سے تعلق ٹوٹ گیا تو طلاق تک نوبت پہنچے گی، بیوی کی جانب سے تعلق منقطع ہو گیا تو خلا تک نوبت پہنچے گی۔ ویسے ہر تعلق میں، ہر تعلقات کے اندر، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے منقطع ہونے کی صورتیں ہیں، لیکن اللہ سے جب تعلق ہوتا ہے، اللہ کو چونکہ عدم نہیں ہے، فنا نہیں ہے، اس لیے اس کا تعلق کو بھی عدم نہیں ہے، فنا نہیں ہے، اس کا تعلق تو باقی رہے گا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہم گناہوں میں
کفر و فسق میں مبتلا ہو کر ہم اپنا تعلق توڑتے ہیں، منقطع کرتے ہیں، اللہ تو اپنا تعلق منقطع نہیں کرتے ہیں۔ ایسے پیاری ذات ہے، ایسا پیارا رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے پیارے رحمان کی بندگی ہم نصیب فرمائی اور ہم کو ایمان لے آنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ جب آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے تو دوستی کے تعلقات، دوستی کا ہاتھ بڑھانا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہی بتا دے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، مومن اللہ کا دوست ہے نہیں بتائے۔ اللہ یتولی الصالحین، صالحین اللہ تعالیٰ صالحین نیک لوگوں کا دوست ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ جہاں بھی دوستی کا لفظ آیا ہے وہ اللہ کی جانب سے آیا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، مومنوں کا دوست ہے، متقیوں کا دوست ہے، نیک لوگوں کا دوست ہے، فلان کا دوست ہے۔ تو دوستی کا تعلق خدا کے جانب سے ہوا۔ اب ہم کو تھوڑی محنت کرنی ہے کہ اس تعلق کو ہم باقی رکھیں اللہ سے، اس تعلق کو بڑھائیں۔ تعلق کو بڑھانے کی یہی صورت ہے کہ مومن ہونے کے بعد اس کے بعد کا درجہ متقی ہونے کا درجہ ہے، اس درجے تک پہنچے۔ مومن کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، اس کے بعد متقی مطلب جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو اس کا تعلق بھی، اس کی دوستی کا ہاتھ بھی اللہ کی جانب بڑھے گا۔ جب اللہ ایمان میں آتا ہے تو اللہ کی جانب سے دوستی کا تعلق پیدا ہو گیا۔ اب اس کے جانب سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، اس کے جانب سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے ان اولیاء ان المتقون، اللہ کے اولیاء جو ہے متقین، گناہوں سے بچنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ یہاں متقین کی طرف نسبت کیا ہے؟ اب تک جو ہے اللہ تعالیٰ دوست بنتا تھا، اب جو ہے متقی، مومن سے جب آدمی متقی بنے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا تو جو ہے اس کا تعلق جو اللہ سے ہو جائے گا۔ تو بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے ہی کو اولیاء کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں شیطان یہ دھوکے میں رکھا ہے، ولی اسے کہتے ہیں جو جسے کشف و کرامات ہو، جس کے دعا سے بارش ہو، جس کے دعا پڑھنے سے بیمار اچھا ہو جائے، جنات بھاگ جائیں، فلاں آدمی اچھا ہو جائے، پانی میں چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، یا وہ انسان ہے یا مچھلی ہے، وہ پانی میں چلنے کے لیے بیچارے اچھے خاصے انسان کو، ولی کو جو ہے مچھلی بنا کر، مچھلی پانی میں تیرتی ہے، کیا کمال لے وہ، ویسے آدمی بھی پانی میں چلے، ولی اسے کہتے جو پانی میں چلتا ہو، کیا اچھا خاصا انسان کو بیچارے مچھلی بنا دیے۔ ولی وہ ہے جو ہوا میں اڑتا ہو، مچھیاں بھی ہوا میں اڑتی، تو بیچارے ایک نیک انسان، اچھے انسان کو، اشرف المخلوقات کو جو ہے مچھی اور مچھر کے درجے میں پہنچا دیا۔ ہمارے ذہنوں میں ایسا ہے، ولی اسے کہتے ہیں جو یہ کرتا ہو، وہ کرتا ہو، فلاں کرتا ہو، دعا پڑھے تو اسے اثر ہو جائے۔ خود ولی کی حالت ایسی رہتی ہے، اس کی بیوی بیمار، ماں بیمار، اپنے ماں باپ کو اچھا نہیں کر سکتا، دعا کے ذریعے دوسروں کو کہاں سے شفا دے گا؟ تو تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ولایت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، جیسے امور غیر اختیاریہ آدمی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، وہ ان کی حکمت ہے، ان کی مصلیحت ہے، کسی کو کشف دیتے ہیں، کسی کو کرامت سے نوازتے ہیں، کسی کے اثر زبان میں اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ ولایت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آدمی بہت بڑا ولی ہو، ولی کو ولی ہونے کے بھی خبر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ولی اور نبی میں یہ فرق ہے، نبی کو اپنے نبی ہونے پر یقین رہنا ضروری ہے، معجزہ دکھانا ضروری ہے، اس کے لیے معجزے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ولی کو جو ہے اپنے ولی ہونے کی بھی خبر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پتا چلے گا میرا اتنا بڑا مقام تھا، مجھے خود تعجب ہے میں کیسا اتنا بڑا ولی تھا، مجھے خود پتا نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ بات آئے گی۔ تو ولی کو اپنے ولی ہونے کا ہی خبر ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس کے لیے بیچارے کو کشف و کرامت ہونا، اس کے دعاؤں میں اثر ہونا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ پہلے سے جو یہ باتیں بٹھائی گئی ہیں اللہ کے لیے نکالیں۔ صرف اللہ سے تعلق، اللہ کا ولی وہی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ آدمی گناہوں سے بچے، زندگی بھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، وہ یقیناً اللہ کا ولی رہے گا، چاہے زندگی بھر اس سے کوئی کشف کرامت ظاہر نہ ہو، زندگی بھر اس کے دعاؤں میں کوئی اثر نہ ہو، اس کی دعا سے بارش بھی نہ ہوئی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو یہ مقام اگر پہنچانا ہے تو اللہ کی جانب سے تعلق جو ہے دوستی کا ایمان پر ہے، اور ایمان والے کا تعلق جو بننا ہے تو تقوی پر اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ جب آدمی تقوی تک
تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اللہ سے دوستی پیدا ہوگی۔ اب تقوی کیسے اختیار کریں؟ اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، اللہ سے تعلق رکھنا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ جو بتائے، تو اللہ کے جو پیار ہے، جو محبت ہے بندوں سے، اگر ہم اس کا تصور کرتے رہیں گے تو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں مجھے ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ اللہ سے بڑھ کر چاہنے والا کوئی نہیں، نہ ہمارے والد ہیں، نہ ہماری بیوی اولاد، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا بندے کو چاہتا ہے، کوئی بندہ کسی بندے کو نہیں چاہتا، نہ باپ بیٹے کو چاہتا ہے، نہ ماں بیٹی کو چاہتی ہے، نہ بیٹا باپ کو چاہتا ہے، نہ بیوی شوہر کو، نہ شوہر بیوی، کوئی ایسا نہیں چاہتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر یہ ایک باپ کو 2 بچے ہوں، ایک بچہ باپ کا فرما بردار ہے، باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، معاون بنتا ہے، دوسرا بچہ نافرمان ہے، ہمیشہ باپ کو تکلیف دیتا ہے، تو ایسے گھر میں ایک مہمان آئے پہلی مرتبہ، تو باپ جو ہے اب وہ الگ سلیگ ہوتی، ملاقات ہوتی، آپ کی کتنے اولاد؟ میرے 2 بچے ہیں، تعارف ہوتا، تو باپ جو ہے اپنے 2 بچوں کو تعارف کراتے ہوئے پہلے بچے جو فرما بردار ہے اس کا تعارف کراتے ہوئے اس کے لب و لہجے میں محبت جھلکے گی، دوسرے بچے کی جب باری آئے گی غیر اختیاری طور پر اس کے لب، اگر نہیں بھی چاہے نفرت ضرور جھلکے گی اس کے لب۔ آدمی اگر عقل مند ہوشیار ہے، آنے والا مہمان سمجھ جائے گا اس سے پہلے بچے سے لگاؤ ہے، دوسرے بچے سے لگاؤ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر معاملے میں ایسے ایک دوست سے تعلق رکھتا ہے، اس کے 2 دوست ہیں، ایک معاون ہے، ایک معاون نہیں ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، جب وہ دوسرے دوستوں سے تعارف کرائے گا تو جس کی وجہ سے مدد ہوتی ہے، جس کا احسان ہے، اس کا تعارف کراتے ہوئے کچھ محبت کی جھلکیاں اس کی زبان سے مترشح ہوتی رہیں گی۔ اگر جس سے تکلیف ہوتی ہو، نفرت ہی پیدا ہوگی۔ ایسے یہ بات اللہ تعالیٰ کے اندر ایسا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ کے گنہگار بندے بھی ہیں، لیکن جب دونوں کا تعارف کراتا ہے، فرق ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، نیک لوگوں کو بتاتے ہوئے، نیک بندوں کو بتاتے ہوئے وہاں محبت کی جھلکیاں ہو، اور گنہگاروں کو بتاتے ہوئے نفرت ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں جگہ ان عبادی، جب نیک لوگوں کا تعارف کراتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں ان عبادی، اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرا ایسے نیک بندے ہی تیرا داؤ اس پر نہیں چلے گا۔ شیطان سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ شیطان جو اللہ سے بولا تھا نا، میں تیرے بندوں کو میں گناہ میں مبتلا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان عبادی، اپنی طرف نسبت کر کے، میرے نیک بندے ایسے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ یہ نیک لوگوں کو بتاتے ہوئے، نیک بندوں کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے، جب گنہگاروں کو تذکرہ کا موقع آتا اسے بھی اپنی ہی طرف نسبت کر کے بتاتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندے جو اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کہ گناہ پر گناہ کرتے گئے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہاں بھی یا عبادی، اے میرے بندوں کے، تو گنہگار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کیے ہیں، نیک بندوں کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کیے ہیں۔ شاید ایسا کوئی پیار کرتا ہو دنیا میں اللہ کے علاوہ، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ آدمی نفس کی وجہ سے، عقل کی سوچ سمجھ کے دباؤ سے، جذبات کے دباؤ سے جو ہے یقیناً فرق کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، ایسی پیاری ذات ہے، پیارا رحمان ہے کہ وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ تو ایسا پیارا رحمان سے جب ہمارا تعلق ہو، وہ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا، اے بندے جب تو ایک بالش آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے پاس آؤں گا، تو چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ اتنے پیار بتاتا ہے۔ کسی شاعر نے بھی یہ کہا کہ جب والدین سے بچے بچھڑ کر چلے جائیں ناراض ہو کر، یا اولاد میں ماں باپ میں لڑائی ہو، بچے چلے جائیں، چند دن کے بعد آئے تو وہاں اول مرحلہ میں والدین جو ہے تانا ہی کریں گے، اتنے زمانے کے بعد آیا ہے کیا، آج ہی راستہ معلوم ہوا کیا، آج ہی اماں بابا یاد آیا کیا، شروع میں تانا، بعد میں ملیں گے وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ 100 سال میں اگر گناہ میں مبتلا ہو،
جب اللہ کے پاس واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس، یا ہمارا ایسا دربار ہے یا نا امیدی کا کوئی گزر ہی نہیں ہے۔ 100 بار توبہ شکستی بازا، اگر 100 بار بھی تم توبہ کرو، گناہ کر کے توبہ کرو، پھر توبہ توڑو، پھر گناہ کرو، پھر توبہ کرو، پھر توبہ توڑ کر گناہ کرو، 1000 مرتبہ بھی گناہ کر کے توبہ توڑے، پھر بھی میرے پاس آؤ، میرا دروازہ کھلا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایسا پیارا رحمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی یہ سوچتے رہیں گے، زیادہ جذبے میں آ کر آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جو ہمارے سلسلے کے بہت زبردست گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مجلس میں، مریدین کی مجلس میں دعا فرمائی، اے اللہ تیری تھوڑی سی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ایسی دعا کی حضرت نے۔ اس کے بعد دعا ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا، بھائی میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی محبت ہمارے لیے مانگا ہوں اور اللہ نے قبول بھی کر لیا ہے۔ جانتے ہوں میں کیوں تھوڑی محبت مانگا ہوں؟ اس لیے کہ اگر قلب کے اندر محبت بڑھ جائے آدمی کوئی کام کا نہیں رہے گا۔ ہمیشہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مبتلا ہو کر اس کا دماغ بھی پھٹ جائے گا، دل بھی پھٹ جائے گا، نہ دین کا کام اس سے ہو سکتا ہے نہ دنیا کا کام اس سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں تھوڑی محبت مانگا ہوں، تو تھوڑی محبت بھی ہمارے اندر دل کے اندر آ جائے تو اللہ کا بیڑا پار ہے ہمارا، اور انشاءاللہ ہم جو ہے کسی گناہ میں، کسی ابتداء میں ہم پھنسیں گے نہیں، کسی فتنہ میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ایسا ہے، اگر ہم غور کرتے رہیں گے اللہ کی کارکردگی پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات پر، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم پر برسائے ہیں ان کے بارے میں اگر ہم سوچتے رہیں گے، یقیناً ہمارے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی رہے گی۔ اس کی ایک صورت میں قرآن سے ہی بتایا تھا کل کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے، جب اللہ مومن بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ انعام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے تاریکیوں سے نور کی طرف، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکال کر پہنچاتے ہیں۔ یہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ تو قرآن مجید کے ذریعے کل میں یہ بتایا تھا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس کو ہم نے آپ پر اتارا تاکہ آپ جو ہے لوگوں کو گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکال کر پہنچاتے رہے۔ تو یہ قرآن ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے تاریکی سے، گناہوں سے، کفر شرک سے نکل کر ہدایت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ یہ راستہ ہے۔ دوسرا جو ہے یہی ظلمات، من الظلمات الی النور کا لفظ جو ہے، اللہ تعالیٰ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یصلی کا لفظ جو ہے عربی میں صلاۃ سے نکلا ہے۔ یہ صلاۃ کے جو ہے 2 معنی ہوتے ہیں، لفظ ایک ہے، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ جیسے اردو زبان میں بھی چشمہ ایک لفظ ہے، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہے چشمہ آئینہ کے معنی میں، یہ آئینہ آپ کے چہرے میں بہت جچتا ہے، یہ چشمہ تمہارے چہرے میں بہت جچتا ہے، تو چشمہ سے مراد آئینہ کہنا۔ اس چشمے کا پانی بہت میٹھا ہے، وہ چشمہ سے مراد تالاب پانی مراد ہے۔ تو لفظ ایک ہی ہے لیکن استعمال کے اعتبار سے اس کا معنی الگ الگ آتا ہے۔ آئینہ کا معنی بھی آتا، پانی، جھیل اور تالاب کا معنی بھی آتا۔ اسی طرح یصلی جو صلاۃ سے ہے اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں گے رحمت نازل کرنے کا معنی آئے گا، فرشتوں کی طرف نسبت کریں گے جسے صلی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ صلی الملائکتوں کے معنی ملائکہ دعا کرتے ہیں، تو ملائکہ کی طرف نسبت کرے تو دعا کا معنی آئے گا، اللہ کی طرف نسبت کرے تو رحمت کا معنی آئے گا۔ تو یہاں وہی 2 معنی ہے، یا یصلی کا لفظ اللہ کی طرف بھی منسوب ہے، ملائکہ کی طرف بھی منسوب ہے، اس لیے 2 معنی کرنا پڑے گا۔ وہ ذات جو یصلی علیکم تم پر رحمتیں بھیجتی ہے، وہ ملائکتوں، اور ملائکہ آپ پر دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ملائکہ؟ اللہ رحمتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو جو ہے اندھیریوں سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت تک، نور تک، روشنی تک پہنچائے۔ تو یہ نور سے، وہ ظلمات سے، تاریکی سے نور تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت کب نازل کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے، ایک چٹیل میدان، اب تو وہاں مسجد بن گئی، وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ تو نماز پڑھے، سجدہ جو ہے بہت طویل کیا۔ ساتھ میں جو صحابی گئے تھے ان کو شبہ ہوا، اتنا طویل سجدہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے کیا ہم سے بچھڑ گئے، کیا روح قبض ہو گئی، کیا اتنا طویل سجدہ؟
وہ صحابی گھبرا گئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نماز پوری کی. تو اس کے بعد فرمایا جانتے ہو میں نے اتنا طویل سجدہ کیوں کیا؟ اصل میں نماز سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. تو اس خوشی میں, اس شکریہ میں طویل سجدہ کیا. جب اللہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, یقین رکھو دوستوں اللہ کی رحمت کا 100واں حصہ نکال کر بھی پوری دنیا میں تقسیم کریں گے تو پوری دنیا کے اندر رحمت چھا جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت, 10 رحمت تو چھوڑو, اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت نکالیں گے, اس میں سے 100 میں تقسیم کریں گے. چھوٹا سا حصہ حضرت آدم جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے افراد انسان پیدا ہوئے ہیں اس چھوٹی سی رحمت کے اس چھوٹے سے حصے کو اگر 100 پر تقسیم کریں گے تو 100 پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد نہیں, اس کے رحمتوں کی بھی کوئی حد نہیں. جب ایک رحمت کے ایک 100واں حصے میں اتنی کشش سے اتنی قوت ہے, جب 10 رحمت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ایک بندے پر تو کتنی رحمتیں رہیں گی وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ رحمت کو پیدا کرنے والی ذات ہی جانتی ہے, ہم کو جو اتنی عقل بھی نہیں, ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. تو یہ ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. جب 10 رحمتیں نازل ہوں تو یہ معمولی ایک ٹکڑا ہی کافی ہے, تو یقیناً جو ہے اس رحمتوں کے ذریعے آدمی گمراہیوں سے جو ہے ہدایت کی طرف ضرور پہنچے گا. تو یہ 2 راستے ہیں, یہ قرآن مجید کا راستہ ہے, ایک درود شریف کا راستہ ہے. ان دونوں چیزوں کو ہم مضبوطی سے تھام لیں, اپنی زندگی میں اپنے سینے سے لگا کر رکھیں. قرآن شریف کو محنت سے پڑھیں, تجوید سے پڑھیں, سیکھیں, قرآن کے آداب و احترام کو سامنے رکھ کر قرآن پر محنت کریں, روزانہ معمول بنائیں. جتنے ہمارے پاس وقت ہو اس وقت کے لحاظ کرتے ایک پارہ یا ایک صفحہ ہی صحیح اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے. درود شریف کے ایک مقدار ہم مقرر کر لیں, روزانہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا. اللہ والوں کا ایک کشف ہے, جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ سوء خاتمہ کا خوف اسے نہیں رہے گا, یقیناً ایمان کی حالت میں اسے موت آئے گی. جو آدمی درود شریف کی عادت رکھے گا, کم از کم 300 مرتبہ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں گے روزانہ. اس کے بعد انشاءاللہ حضور سے محبت ہوگی تو زیادہ بھی کرتے رہیں گے. یہ درود شریف کا معمول اگر ہم رکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم ظلمتوں سے نور کی طرف ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو لے جائیں گے, گمراہی سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہدایت تک پہنچائیں گے. اور درود شریف پڑھنے کا بھی ایک اندازہ ہے, ایک ادب ہے, اس کا بھی ایک احترام, جسے قرآن شریف پڑھنے کا ایک انداز ہے, ایک احترام ہے, ایک عظمت ہے, ویسے درود شریف کی بھی ایک عظمت ہے. کہ درود شریف اصل جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گلدستہ پیش کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ایک آدمی بھری مجلس ہو, تقریب ہو, اپنے دوست کے پاس گلدستہ لے جاتا ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے تو یہ تحفے میں گلدستہ لے جاتا ہے. اگر وہ گلدستے میں کچھ مرجھائے ہوئے پھول, کچھ پتیاں سڑ گئے ہوں, کچھ پتے جھڑ گئے ہوں, اوپر کا کور پھٹا ہوا ہو, ویسی حالت میں گلدستہ لے جا کر پیش کرے تو یقیناً اسے بہت غصہ آئے گا, نفرت ہوگی. اگر وہ گلدستہ خوبصورت ہو, پھول ہوں, سجے ہوئے ہوں, خوبصورت ہوں, تازے ہوں, ایسے گلدستہ لے جائیں تو جو ہے وہ لینے والا بھی بہت خوش ہوگا. یہ ہم جو درود شریف پڑھ رہے ہیں نا, یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گلدستہ پیش کر رہے ہیں. ملائکہ اس گلدستہ کو لے کر, حدیثوں میں آتا ہے جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اس کا نام, اس کے باپ کا نام لے کر فرشتے جو ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں آدمی فلاں کا بیٹا آپ کے شان اقدس میں درود شریف پڑھا ہے. تو فرشتہ جو ہے وہ گلدستہ حضور کے سامنے پیش کرتا ہے. اس تصور کے ساتھ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے یقین جانیے کہ پڑھتے ہوئے کب کبھی طاری ہو گئی. اور بزرگان دین نے فرمایا کہ جب آدمی درود شریف پڑھتے ہوئے اس کے جسم پر کب کبھی طاری ہو, آنکھوں سے آنسو جاری ہو, تو یہ سمجھ لیں کہ حضور خوش ہو رہے ہیں, حضور کی توجہ اس پر ہو رہی ہے. تو ایسے اگر ہم ادب کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر وہ توجہ کے ساتھ کہ یہ گلدستہ میرے گنہگار زبان سے, گندی زبان سے حضور کے تعریف میں یہ درود شریف میں پڑھ رہا ہوں, یہ ملائکہ
جو ہے اسے گلدستے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم پڑھتے رہیں گے درود شریف تو انشاءاللہ یہ قرآن مجید کی برکت سے اور درود شریف کی کثرت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت سے نوازیں گے، پھر انشاءاللہ کبھی گمراہ ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔